أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ایمان والوں اگر بھائیوں میں کچھ غلط فہمیاں ہو جائیں تو ان کی اصلاح کر دو اور ان کے درمیان صلح کرا دو، اور اصلاح و صلح کے وقت واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہ جاؤ تاکہ عدل و انصاف سے کام لیا جا سکے، کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سارے ایمان والوں کو اخوت اور بھائی چارگی کے رشتے سے جوڑا ہے۔ یہ اسلامی رشتہ ہے جو کہ نسبی رشتے پر بھی مقدم ہے۔ نسبی تعلق اور رشتہ داریاں بھی ایک حد تک ساتھ دیتی ہیں، لیکن یہ اسلام کا تعلق اور اسلام والا رشتہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والا رشتہ ہے۔ دین اسلام کی اس موضوع کے حوالے سے جو ہدایات ہیں، سب سے پہلے یہ کہ باہم اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی تعلیم ہے، اور اس طرح مسلمانوں کو یکجا کر کے جاتے جاتے نبی علیہ السلام یہ نصیحت فرما گئے، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض، میرے بعد کفر میں نہ لوٹ جانا کہ جس طرح پہلے تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ اسلام سے پہلے کی جو حالت ہے
عرب کی بالخصوص قبائل عرب کی وہ کشت و خون میں ہی بھری ہوئی رنگی ہوئی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، اب تمہیں یکجا کر دیا، ایک ساتھ ملا دیا، اخوت کے رشتے سے جوڑ دیا. اب دیکھ لو تم میں سے ہر ایک اس بات کو سمجھ لے کہ تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام کر دیا گیا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان حرمتوں کو جمع کیا ہے کہ مہینہ حرمت کا ہے، دن حرمت کا ہے، شہر مکہ حرمت والا شہر ہے. اور اس وقت جب آپ تعلیم فرما رہے تھے سب لوگ لباس بھی حرمت والے لباس میں یعنی احرام میں تھے. کہ جس طرح اللہ نے ان حرمتوں کو جمع کیا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہارے جانیں ایک دوسرے پر حرام کر دی. تو لا ترجعوا بعدی کفارا. اور قرآن مجید میں بھی فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اس زمین پر فساد ہی فساد برپا تھے، جنگ و جدال کا بازار گرم تھا. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اصلاح کر دی گئی، امن قائم کر دیا گیا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اب اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد، امن ہو جانے کے بعد، پھر اس کے امن کو پارا پارا نہ کرنا، باہم آپس میں جھگڑے نہ کرنا، لڑائیاں نہ کرنا، امن کے ساتھ رہنا، فساد فی الارض کے مرتکب نہ بننا. یہ پہلا نقطہ، پہلی تعلیم ہے کہ اس طرح رہیں. لیکن دو بھائیوں کے درمیان، دو بہنوں کے درمیان اختلاف کا ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے. آراء کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اختلافات خود نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بعض صحابہ کے درمیان ہوئے، آگے عہد صحابہ و تابعین میں بھی ہوئے. تو یہ اختلافات، رائے کے اختلافات، سمجھنے کے اختلاف، سمجھانے کے اختلافات اگر باہم ہو جائیں تو انہیں عداوت اور دشمنی میں نہ بدلو. اس کا حل موجود ہے. شرعی معاملات ہیں، شرعی ہدایات موجود ہیں کہ اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. ذاتی معاملات ہیں، کوئی رنجشیں ہیں، اختلافات اس نوعیت کے ہیں تو وہ دین اسلام کی اس حوالے سے بھی تعلیم و ترغیب موجود ہے کہ ان رنجشوں، باہمی جو اختلاف، دنیاوی طرز کے اختلافات ہیں، ان کو ترجیح نہ دی جائے، جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس. ورنہ اس بات کو یاد رکھا جائے ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. وَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اور ہر اس شخص کے لیے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے جو شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ کسی طرح کے شرک میں مرتکب نہ ہو. شرک کسی طرح کا بھی نہیں کرتا،
تو ایسے لوگوں کے لیے معافی کے اعلان کیے جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ بینہ و بین اخیہ شأن، مشرک نہیں ہیں لیکن آپس میں رنجشیں ہیں، دل کینے سے بغض سے بھرے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، 3 بار حکم ہوتا ہے انتظار کرو، ان کے بارے میں رک جاؤ اس وقت تک جب تک یہ آپس میں اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے بارے میں صاف نہیں کر لیتے، صلح نہیں کر لیتے، اس وقت تک رک جاؤ، ان کے لیے معافی کا اعلان نہ کرو۔ تو یہ جو معاملات ہیں دنیاوی معاملات، اور اس بنیاد پر رنجشیں گھر گھر میں، برادریوں میں، قوموں میں، علاقوں میں، باہم نمازیوں میں اس نوعیت کے اختلافات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ہاں ترغیب یہ دی گئی کہ ان اول الناس بھی یوم القیامت من بدأ بالسلام، جو اس فساد، اس جھگڑے، اس اختلاف کو ختم کرنے میں پہل کرے، قیامت کے دن سب سے قریب میرے، اللہ کے پیغمبر فرماتے میرے سب سے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جو اس طرح کے جھگڑے کو، اس طرح کے فساد کو ختم کرنے میں پہل کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا انس فرماتے ہیں ایک دن ہم میں تشریف فرما تھے، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھا تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ اور آپ کی خوشی ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب تھی۔ صحابہ خوش ہو جاتے تھے نبی علیہ السلام کو خوش دیکھ کر۔ دیکھا نبی علیہ السلام تبسم فرما رہے، حتیٰ بدت ثنایاہ، اس طرح مسکرائے ہنسے کہ آپ کے سامنے کے دانت بھی دکھائی دینے لگے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے ما اضحکک بأبی و امی انت یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہوں اللہ کے نبی آپ پر، آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے، کس چیز نے ہنسایا ہے آپ کو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجلان من امتی جسیا بین یدی رب العزت تبارک و تعالی، میری امت کے 2 بندے اللہ کے حضور 2 زانو ہو کر بیٹھے، یقیناً یہ من جانب اللہ کی وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ 2 بندے میری امت کے اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھے، فقال احدهما یا رب خذ لی مظلمتی من اخی، اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیا ہے مجھ پر، مجھے میرے اس بھائی سے میرے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا بدلہ دلا دے، میرا یہ مطالبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آت مظلمتہ، ہاں بھی اس کا مطالبہ ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں، کی ہیں تو بدلہ دینا پڑے گا۔ پھر وہی شخص جو مطالبہ کر رہا تھا بول اٹھا یا رب لم یبق من حسناتہ لی شیء، اے اللہ اس کی زیادتیاں اور لوگوں کے ساتھ بھی تھی جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ادھر بڑھ چکی ہیں،
میرے لیے اس کی نیکیاں باقی نہیں بچی. کیونکہ وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ قیامت کے دن کوئی درہم و دینار سونا چاندی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوں گے. اس دن تو زیادتیوں کے بدلے نیکیوں کی شکل میں ادا کیے جائیں گے. نیکیاں نہیں یا ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر تمہارے کندھوں پہ ڈالا جائے گا. تو وہ کہتا ہے اے رب لم یبق لی من حسناتہ شیء، اللہ اس کی حسنات، اس کی نیکیاں بڑھ چکی ہیں، اب میرے لیے اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہی. تو اللہ رب العالمین اس طالب کی طرف کہ کیف تصنع بے اخیک اذ لم یبق من حسناتہ شیء، پھر جب خود اقرار کر رہے ہو کہ اس کی نیکیاں باقی نہیں، تو پھر کس چیز کا مطالبہ اور کس طرح کا مطالبہ؟ اب کس طرح تیری زیادتیاں جو تیرے ساتھ ہوئی ہیں وہ پوری کی جائیں گی؟ وہ کہے گا یا رب فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي، اے الہ العالمین اسے میرے گناہ اٹھانے چاہیے. حدیث کا اگلا حصہ چونکہ یہی ہے، اسے حدیث یاد ہوگی. اے اللہ جب اس کی حسنات باقی نہیں ہیں تو میرے گناہ موجود ہیں، میرے گناہ اس کے کندھے پہ ڈال، اس کو میرے گناہ اٹھا کے جانا چاہیے. جب یہ بات بتائی تو سیدنا انس فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے پیغمبر کی طرف دیکھا کہ آپ رک کیوں گئے. ففاضت عینا رسول اللہ بالبقاء، دیکھا اللہ کے پیغمبر اتنا رو رہے کہ روتے روتے آنسو آپ کے ٹپک رہے، روئے جا رہے. اور پھر فرماتے ہیں لوگوں ان ذالک لیوم عظیم، یہ ہے وہ خطرناک دن جس دن ہر شخص یہ چاہے گا کاش کہ میرے گناہ کسی اور کے کندھے پہ ڈال دیے جائے، کیونکہ گناہوں کا انجام سامنے نظر آتا ہوگا، وہ وبال سامنے نظر آتا ہوگا. تو اس دن ہر شخص یہ چاہے گا کہ میرے گناہوں کا وبال بوجھ جو ہے کسی اور پہ ڈال دیا جائے، وہ کوئی بھی ہو. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا. بھلے میری اولاد کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے، میرے والدین کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے، میری بیوی کے کندھے پہ ڈال دیا جائے، بیوی میرے شوہر کے کندھے پہ ڈال دیا جائے، رشتہ داروں کے کندھے پہ، دوستوں کے کندھے پہ، کسی پر بوجھ ڈال دیا جائے، مجھے بچا دیا جائے. اور میں یہ وہ دن گناہوں سے بچنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ وہ خطرناک دن ہے قیامت کا کہ پھر انسان کے سامنے اولاد بھی ہے، والدین بھی ہے، بہن بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، ساری محبتیں، لیکن یہ چاہے گا کہ میرے گناہ ان میں سے کسی پر ڈال دیے جائے، مجھے بچا دیا جائے. یہ ذکر کر کے خوب روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا کہ رب العالمین نے اس طالب سے، مطالبہ کرنے والے سے کہا ارفع بصرک وانظر فی الجنان، اپنی نگاہ اوپر کو اٹھا، اوپر دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے. اوپر کو نگاہ اٹھائے گا، کہے گا یا رب ارا مدائن من فضہ وقصورا من ذہب مکللۃ باللؤلؤ. اے اللہ یہ تو چاندی کی بستیاں بسائی گئی ہیں، اے اللہ سونے کے محلات بنے ہوئے ہیں،
موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں. لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا لِأَيِّ صِدِّيقٍ هَذَا لِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا. اے اللہ یہ کسی نبی کے لیے ہے. کس نبی کے لیے ہے؟ اے اللہ یہ کس صدیق کے ہیں؟ اے اللہ یہ کس شہید کے ہیں؟ اللہ فرمائے گا لمن اعطى الثمن. یہ محلات اس کے ہیں جو ان کی قیمت ادا کر دے گا. جو بھی اس کی قیمت ادا کر دے یہ محلات اس کو دے دوں گا. فَمَن يَمْلِكُ ذَاكَ. کہے گا اللہ ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو بڑے قیمتی ہیں، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انت تملکہ. قیمت تو تو بھی ادا کر سکتا ہے، اس کی قیمت تو چاہے تو بھی ادا کر سکتا ہے. اے اللہ وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے بعفو اخی، جو اپنے بھائی کو میری رضا کے لیے معاف کرتا ہے، گویا کہ ان محلات کی قیمت ادا کرتا ہے. فوراً کہے گا انی عفوت عنہ. اللہ میں نے اس کو معاف کیا، میں نہیں کرتا مطالبہ اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کا، میں نے تیری رضا کے لیے معاف کیا. اللہ نے فرمایا خذ بیدک، پھر پکڑ اس کا ہاتھ اور داخل ہو جاؤ دونوں میری جنت میں. یہ عفو درگزر کی تعلیم و ترغیب کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ عفو درگزر. زیادتیاں ہیں، یقیناً دو کا اختلاف ہے، کسی کی زیادتی تو ہے، زیادتیاں دونوں کی بھی ہو سکتی ہے، تو کسی کی زیادہ کسی کی کم زیادتیاں تو ہے. لیکن ہم بھی تو بہت ساری زیادتیاں کر چکے ہیں دوسروں کے ساتھ. ہم بھی تو زیادتیاں اپنی جان کے ساتھ کر چکے ہیں، اپنے نفس پہ کر چکے ہیں کتنی زیادتیاں. ان زیادتیوں کا بدلہ کون دے گا اگر ان ساری زیادتیوں کی سزا دینے والے سے عفو درگزر معافی کی امید رکھتے ہو؟ تو دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس کو بھی اسی کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھو. پھر وہ جو تمہاری زیادتیاں ہو گئی، تم سے زیادتیاں ہو گئی، اپنی جان کے بارے ہوئی یا دوسری، وہ تمہیں معاف فرما دے گا. تو عفو درگزر یہ تعلیم ہے شریعت کی. اختلافات تو میں عرض کر رہا تھا کہ عہد صحابہ میں بھی ہوئے، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئے. تو پہلی چیز کہ حد الامکان اختلافات سے بچو، اتفاق اور اتحاد سے رہو. لیکن اتفاق کے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، باہم خود ہی ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرو. عفو اور درگزر میں پہل کرنے کی کوشش کرو. معافی اللہ تعالیٰ سے معافی لینے کے لیے کہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہم معافی کر دیں جس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور معاف کرنے میں پہل کریں. سلام کرنے میں پہل کا مقصد یہی ہے کہ جہاں اختلاف ہے، ناراضگی ہے، جھگڑا ہے، اس کو ختم کرنے میں پہل کرنا. نہیں تو اللہ رب العالمین نے تو ان فطری معاملات کو دیکھ کر جو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر رنجشیں آ بھی جاتی ہیں فطری طور پر تو 3 دن سے زیادہ نہیں رہنی چاہیے تمہارے دلوں میں. 3 دنوں سے پہلے اس کا حل تلاش کر لو. تمہارے سال گزر گئے، تمہاری زندگیاں گزر گئی، آپس میں بات چیت نہیں، سگے بھائی. پھر ایک بھائی کے جنازے کا جب اعلان ہوتا ہے پھر دھاڑے مار مار کے روتا ہے بندہ، پھر قبر پہ جا کے روتا ہے. اب رونا کس کام کا؟ جب زندہ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، جب زندہ تھا اس وقت تو نے اہمیت نہیں دی،
آج جو ہی تو نے اس کی وفات کا اعلان سنا تیرا دل غم سے بھر گیا، اب دھاڑے مار کے روتا ہے، اب تو اس کی جنازے سے لپٹ جاتا ہے، اب تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے۔ اس وقت کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ زندگی تو عارضی ہے، جانا ہے، ختم ہونا ہے نا، اس نقشے کو ہم پہلے ہی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لڑ کر جھگڑ کر کیا کریں گے، کیا حاصل ہوگا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر باہم دو بھائیوں کا اختلاف ہے، اختلاف ختم نہیں ہو سک رہا، بہنوں کا اختلاف ہے، ختم نہیں ہو سک رہا، دو قوموں دو برادریوں کا اختلاف ہے، وہ جھگڑا ختم ہونے کو باہم نہیں ہو رہا، باوجود اس کے کہ کچھ انہی میں سے کوشش بھی کرتے ہیں، تو دوسروں کو چاہیے، اس آیت میں جو تعلیم ہے وہ یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دوسرے بھی نیوٹرل رہنے کی کوشش اس طرح نہ کریں کہ یہ ان کا معاملہ ہے، نیوٹرل اس طرح رہیں کہ کسی کی سائیڈ نہ لے، عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کے لیے آگے بڑھیں۔ فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِ، ایک جگہ فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ سورہ انفال میں، اور یہاں فرمایا سورہ حجرات میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مسلمانوں یہ جو دو آپس میں لڑ رہے ہیں یہ تمہارے بھی بھائی ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ آپس میں بھائی ہیں، یہ دونوں تمہارے بھی بھائی ہیں۔ جو تمہارے جب بھائی ہیں، لفظ اخوئی کہہ کر یہ ترغیب دی کہ بھائیوں کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ وہ لڑے، بھائیوں کے بارے میں چاہتے ہو کہ کسی ایک بھائی کے ساتھ زیادتی ہو، نہیں، تو تم آگے بڑھ جاؤ اور ان کے جھگڑے کو ختم کرو۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا، اہل قباء لڑ پڑے، حتی تراموا بینہم، یہاں تک کہ پتھر چل گئے ہیں ایک دوسرے پر۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، فرمایا اذهبوا بنا نصلح بینہم، لے جاؤ ہمیں ان کے پاس تاکہ ہم ان کی صلح کرا کے، مجھے لے جاؤ تاکہ ہم ان کی صلح کرا کے۔ نبی علیہ السلام کے پاس وہاں کئی لوگ جھگڑے لے کر آئے، آپ نے دونوں کی باتوں کو سنا کی، جھگڑنے والے کی بات گھر میں بیٹھے بیٹھے سنی، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی، شور سنا، ارتفعت اصواتہما، دو بندوں کی آواز بلند ہوئی، نبی علیہ السلام نے شور سنا ان کا، اپنے گھر کے کھڑکی سے پردہ ہٹایا، دیکھا مسجد میں دو ساتھی آپس میں تکرار کر رہے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی، کیا وجہ ہے جھگڑنے کی؟ ایک نے کہا، سیدنا کعب نے، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اس نے میرے پیسے دینے ہیں، دے نہیں رہا، میں اپنا قرضہ وصول کرتا ہوں، مجھے پیسے لینے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی دیکھا، اس کی معصومیت کو بھی دیکھا، سیدنا کعب کو اشارہ کیا اللہ کے پیغمبر نے، انگلی کا اشارہ کر کے درمیان میں انگلی پہ ہاتھ رکھے، دوسری انگلی کی، آدھا معاف کر دو، جتنا قرضہ لینا ہے آدھا معاف کر دو۔ کہا قد فعلت ذلک یا رسول اللہ، ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر، میں نے معاف کیا تھا۔ آپ نے ابن ابی حضرت سے کہا، اٹھو، اب باقی آدھا رہ گیا ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، جاؤ ادا کرو۔ یوں ان دو بھائیوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرائی۔ ایسے ہی امام بخاری نے ایک علیحدہ باب قائم کر کے اشارہ کیا کہ وہ دوسرا واقعہ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں دو بحث کر رہے، جھگڑ رہے، ایک مہربانی طلب کر رہا،
تیری مہربانی ہوگی، تو مہربانی کر دے مجھ پہ، تو رحم کر دے۔ اور دوسرا شور کر رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم کوئی مہربانی کی توقع مجھ سے نہ رکھ، کوئی خیر کی توقع مجھ سے نہ رکھ، میں نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر بھی اس موقع پر بھی گھر سے باہر آ کر کہا، این المتعلی لا یفعل المعروف۔ یہ قسمیں کھا کے جو کہہ رہا ہے کہ خیر کا کام نہیں کروں گا، کون ہے؟ بھلائی کرنا، مہربانی کرنا کسی کے ساتھ، یہ تو خیر کا کام ہے۔ کون ہے جو قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں معروف یعنی اچھا کام نہیں کروں گا؟ اے اللہ کے پیغمبر، حکم کیجئے، میں حاضر ہوں، میں تھا، معذرت چاہتا ہوں میں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دو کے درمیان بھی صلح فرمائی، ترغیب دی، اور ترغیب کا انداز یہی ہے کہ دوسرے پہ رحم کرو، دوسرے کے ساتھ مہربانی والا انداز اختیار کرو، خیر والا انداز اختیار کرو۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں قبیلہ اوس اور خزرج کے مسلمان بھی لڑ پڑے، 2 بار اس طرح کا واقعہ ہے۔ ایک بار کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ ہاتھ اور مکے بھی چلے، جوتے اور لکڑیاں بھی چل گئی، کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر۔ خاص طور پر ان دونوں لڑائیوں میں ہاتھ عبداللہ ابن ابی منافق کا ہوتا تھا۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے مسلمان اسلام لانے سے پہلے ان کے درمیان بڑی عداوت تھی۔ انہی کی وہ جنگیں ہیں جو تاریخ بتاتی ہے کہ صدیاں جاری رہتی، نسلوں تک جاری رہتی، 40 سال تک ایک ہی لڑائی رہی۔ کئی نسلوں نے ان لڑائیوں کو پایا، مارے گئے۔ یہ اوس و خزرج کی لڑائی تھی، اسلام نے اکٹھا کر دیا، ایک جگہ ملا دیا۔ تو سابقہ ان احوال کو سامنے رکھ کر بسا اوقات عبداللہ بن ابی منافق جو ہے ان کے درمیان لڑائی کرا دیتا تھا۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام ایک بار اپنی سواری پر سوار ہے اور معاملہ ہوا، سواری سے اتر گئے۔ ایک بار آپ مسجد میں منبر میں جلوہ افروز تھے اور باہم ان کے درمیان لڑائی اوس و خزرج کے لوگوں کے درمیان اس طرح بڑھنے لگی، تو آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور ان کے درمیان صلح کرائی، آپ نے صلح کرائی۔ یہ ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ 2 لڑ رہے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں حق کہ ایک کو پکڑ کے ادھر کرو اور ایک کو پکڑ کے ادھر کرو، حق ادا نہیں ہوا۔ اسلام یہ کہتا ہے حق اس وقت ادا ہوگا کہ پھر ان کو محبت کے ساتھ گلے ملا دو۔ فاصلحوا بین اخویکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور باہم جو تمہارے اختلافات ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کرنے والے بنو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ سورہ نور، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی رنجش اور ناراضگی کا اظہار سیدنا مصطح کے ساتھ برملا کر چکے تھے، اللہ نے جب یہ آیات نازل فرمائی، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو سیدنا صدیق نے اسی وقت کہا، بلا ربنا، کیوں نہیں اے میرے رب، میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیری رضا کے لیے مصطح کو معاف کر دیا۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کا خوف سب سے پہلے، واصلحوا ذات بینکم، جب اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دلوں میں ہوتا ہے تو پھر انسان معاملات کو سدھارنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
جس اخوت کے رشتے سے ہم سب کو جوڑا ہے، اس رشتے کی قدر کیجیے، اس رشتے کو احترام کی نگاہ سے دیکھیے۔ کیا مثالیں دی ہیں نبی علیہ السلام نے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، مسلمان مسلمان کا شیشہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ یہ تشبیہات کیوں دی جا رہی ہے کہ شیشہ جب انسان اپنے سامنے رکھتا ہے تو شیشے میں وہ چہرہ نظر آتا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کے لیے کبھی وہ برائی نہیں چاہتا، کہ جب مومن پہ نظر پڑے، ایک مسلمان پہ نظر پڑے تو سمجھو کہ یہ وہی چہرہ ہے جو شیشے میں نظر آتا ہے، کہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے بنو، اس کے بارے میں کبھی بھی اس طرح کی چاہت نہ رکھو کہ اس کے ساتھ کوئی برائی ہو، تکلیف ہو، کوئی رنج و ملال ہو۔ یہ خیر، یہ نصیحت والا انداز ایک دوسرے کے ساتھ قائم رکھنے کی تعلیم ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ کہیں فرمایا کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے میں، مودت میں، لطف و کرم میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک جسم ہو انسان کا۔ یہ مثالیں اللہ کے پیغمبر بڑے آسان اور سلیس انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ پھر ان مثالوں کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں، فٹ کریں، کیا ہم پر صحیح بیٹھتی ہے یا نہیں؟ ایک جسم کی خاطرہ ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے، پورا جسم بیدار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اس دکھ اور تکلیف کو سارے اعضاء محسوس کرتے ہیں۔ تکلیف ایک عضو میں، فرمایا ایمان والوں کی مثال تراہم میں، تواد میں، یعنی محبت میں، آپس میں رحمت میں، شفقت میں اس طرح ہے۔ تو آیا یہ مثالیں ہمارے اوپر صحیح بیٹھ رہی ہے یا نہیں بیٹھ رہی؟ مومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یہ مثالیں ہیں اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ مثال ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہو، ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر اس کو مضبوط کرتی ہے، جوڑ دیتی ہے۔ مسلمانوں کی کیفیت، ایمان والوں کی حالت یہ ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے اور یہ ہوتی ہے۔ یہ صفات ہے ایمان والوں کے جو بڑے عام فہم انداز میں اللہ کے پیغمبر نے مثالوں کے ساتھ واضح کیا ہے اس آیت کو کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالی ہمیں اس رشتہ اخوت کو سمجھنے اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔